BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عادل شاہزیب۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں نام نہاد غیرت کے نام پر دوہرا قتل، سرکاری سرپرستی میں رواج، شریعت اور قانون تینوں کی خلاف ورزی۔ ہم تو مانتے نہیں یہ نہ جرگے والا یہ فیصلہ نہ افریدی کے رواج کے مطابق کیا ہے، نہ پاکستان آئین کے مطابق کیا ہے، نہ کوئی شریعت کے مطابق کیا ہے، پتہ نہیں۔ قطر کا غیر ملکی ملازمین کے حقوق کی حفاظت کے لیے قانونی اصلاحات کا اعلان، حقوق انسانی کی تنظیموں کا اظہار عدم اطمینان۔ ایک فرانسیسی ماہر تعلیم کی تخلیقی کاوش، چندی گڑھ نے شہری منصوبہ بندی میں کیا انقلاب برپا کیا تھا؟ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں چند ماہ قبل جرگے نے ایک عورت اور مرد کے دوہرے قتل کو غیرت کے نام پر جائز قرار دیتے ہوئے ملزموں کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا۔ قبائلی رواج کے مطابق نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کو جرم نہیں سمجھا جاتا، مگر اس واردات میں لواحقین اسے قتل ناحق اور مارے گئے دونوں افراد کو بے گناہ قرار دیتے ہیں۔ مقتولہ کے شوہر نے کمشنر پشاور ڈویژن کے جرگے کے خلاف اپیل بھی کر رکھی ہے۔ ہمارے خصوصی سلسلے قتل و غیرت میں دیکھیے پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔ ان بچوں سے ماں کی گود چھین لی گئی ہے، اب ان کا مستقبل کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ فضیلت بی بی کو نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اور الزام ان کے دیوروں پر عائد ہے۔ فضیلت بی بی کے شوہر سید عالم انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیوی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی۔ جرگے نے ایک طرفہ فیصلہ کیا، ہم تو مانتے نہیں یہ نہ جرگے والا یہ فیصلہ نہ افریدی کے رواج کے مطابق کیا ہے، نہ پاکستان آئین کے مطابق کیا ہے، نہ کوئی شریعت کے مطابق کیا ہے، پتہ نہیں کہ کون سا جرگے کیا ہے ان لوگوں نے۔ جرگے نے فیصلہ کیا کہ یہ رواج ہے، اور رواج تو یہ نہیں ہے۔ رواج تو یہ ہے کہ جدھر شوہر کا پسند ہو ٹھیک ہے، اگر شوہر کا پسند نہیں ہو تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے۔ سید عالم کے مطابق یہ ان کے بھائیوں اور ماموں کے درمیان لین دین کا معاملہ تھا، جسے غیرت کے نام پر قتل کا رنگ دیا گیا۔ خیبر ایجنسی میں لنڈی کوتل کی پولیٹیکل انتظامیہ نے اس مقدمے کے لیے جرگہ مقرر کیا اور جرگے نے فیصلہ دیا کہ چونکہ مقتولہ فضیلت بی بی خاندان کی بدنامی کا باعث بنی، اس لیے ان کا قتل جائز تھا۔ اس فیصلے کے بعد ملزمان رہا کر دیے گئے۔ قبائلی علاقوں سے غیرت کے نام پر یا نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کم ہی رپورٹ ہوتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں سے ایسے واقعات کی نشاندہی کم کی جاتی ہے۔ جرگے کے فیصلے کے خلاف سید عالم نے اب کمشنر پشاور کی عدالت میں اپیل کی ہے۔ جرگے کا سارا اختیار وہ جو ہے وہ اے پی اے کے پاس ہے۔ اگر کسی کیس میں جرگہ ہو جائے اور وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کو قابل قبول ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ اس کو واپس کر سکتا ہے کہ بھئی بہانے کرتے ہیں کہ یہ جرگہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر جرگہ سسٹم جو تھا یا جو رواج تھا 25-30 سال پہلے جو وہ ختم ہو گیا۔ قبائلی علاقوں میں رائج نظام انصاف کے تحت جرگے کے فیصلے کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے فیصلے کو کسی عدالت میں نہیں بلکہ کمشنر کے سامنے ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ عزیز اللہ خان، BBC نیوز، پشاور۔ پاکستان کی ریاستوں اور سرحدی امور کے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ سرکاری کوششوں کے باوجود قبائلی معاشرے میں خواتین کے حقوق کا تحفظ انہیں تعلیمی مواقع مہیا کیے بغیر ممکن نہیں۔ ہماری ساتھی ارم عباسی نے ان سے پوچھا کہ فاٹا میں نام نہاد غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کرنا کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ جہاں تک قبائلی علاقے کا تعلق ہے، بہت کم اس قسم کے واقعات ہمارے نوٹس میں آئے ہیں۔ اس قسم کے واقعات کی نوٹس زیادہ تر ناردن سندھ میں اور جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں کچھ، وہاں پر اس کے کافی کچھ سگنیچرز ملتے رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر خواتین پر مردوں کا کنٹرول باقی علاقوں کے مناسبت بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ رپورٹ نہیں ہوتی۔ ٹرائبل سوسائٹی میں جہاں پر تعلیم کم ہوتا ہے اور پرانے لوگ زیادہ تر اپنے رسم و رواج اور روایات کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور جب اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں تو روایات جو ہیں اور رسم و رواج وہ لوگوں کے ذہنوں میں اتنی سرایت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جب تک ان کی ایکسپوجر باہر کی دنیا کی طرف نہ ہو. تو یہ آپ کی اور آپ کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں تک تعلیم کو لے کے جایا جائے, ان کو یہ ایکسپوجر دیا جائے؟ میرم یہی وجہ ہے کہ ہم فاٹا ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں, اور فاٹا ریفارمز میں ایک بہت بڑا پیکج ہے ترقیاتی ہمارے پاس. یعنی یہ کوئی 7 ضلعوں کے قریب ان کا علاقہ ہے, اور ان 7 جن کو ہم ایجنسی کہتے ہیں ان کے لیے سالانہ 110 ارب روپے کا ایک جو نا ڈیولپمنٹل پیکج ہم لوگوں نے 10 سال کے لیے ورک آؤٹ کیا ہوا ہے. ان رسم و رواج کو جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کو کیسے بدلیں گے؟ یہی قبائلی لوگ آج بڑی تعداد, ان کی آدھی سے زیادہ تعداد جو ہے نا یہ پشاور میں رہتے ہیں, یہ بنوں میں رہتے ہیں. ان کی بچیوں کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے جو کہ وہاں پر کچھ کے بارے میں یہ زیادہ تر یہ ویسے فکشن زیادہ ہے فیکٹ کے مقابلے میں, لیکن ہاں کچھ ہیں ایسی, یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہے. کیونکہ میں خود بنوں میں جب آئی ڈی پی سے ملی تو بہت ساری خواتین ایسی تھی جو کہ بیمار تھی, لیکن ان کی مردوں کی طرف سے انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس اکیلے جائیں. تو یہ مسائل حقیقت ہے وہاں کی بہت ساری خواتین کے لیے. ایوولوشنری پروسیس ہے, اوور نائٹ چیزیں آپ نہیں کر سکتی ہیں, وہ اوور نائٹ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, وہی خاتون خود رجسٹ کرے گی. تنازعات کا فیصلہ جرگوں میں کیا جاتا ہے اور ان جرگوں میں خواتین نہیں ہوتی ہیں. جس ایجوکیشنل لیول پہ اس وقت فاٹا کے لوگ ہیں وہ اس ٹائم فریم میں ان چیزوں سے نکلنا نہیں چاہتے. وہ کہتے جی ہمارا نظام عدل بڑا سپیڈی ہے اور وہ بالکل ہماری ریکوائرمنٹ کو آنسر کرتا ہے اور وہ بالکل ہمارے ذہن کے مطابق ہے, تو دے آر ریزسٹنگ دیٹ. وہ کہتے جی اس کو آپ لوگوں نے اگر ہماری مرجر کرنی ہے آپ نے اور مین اسٹریم میں ہمیں لانا ہے, اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور پھر ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں, پشاور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپیل کا رائٹ بھی ہو جائے گا. اس طرح سے آپ ان کو سینسٹائز کریں گے کہ وہ خواتین کے حقوق کو تحفظ دیں, کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی ایسی ایگزامپلز نہیں آئی فاٹا سے جہاں پہ خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جرگے نے کوئی اس طرح کا فیصلہ کیا ہوا. میں اس میں ایک جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہوگا جب یہ چینج ہو جائیں گے, ایجنسی کے بجائے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہوں گے. جب تک ایجنسی ہوگی وہاں پر ایک آفیسر لا کوالیفائڈ, لا جاننے والا, ٹھیک ہے, جوڈیشری سے متعلق ایک افسر ہوگا جو ان کیسز کی پروسیسنگ کرے گا کہ کس کیس کو نارمل لاز کے مطابق ٹرائی کرنا ہے اور کس کو جرگے کے مطابق. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے. عبد الرحمان لکھتے ہیں ریاست کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس قسم کے قتل کا مدعی اور گواہ اسی گھر سے بنتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد صلح ہو جانے کی وجہ سے ملزم کو عدالتیں رہا کر دیتی ہیں. شاہنواز زامرانی تربت بلوچستان سے لکھتے ہیں یہ نہ تو حکومتی ترجیحات میں شامل ہے اور نہ ہی حکومت اس مسئلے پر سنجیدگی دکھاتی ہے. اکرام اللہ کو شکوہ ہے کہ پاکستان کے اس مسئلے کو اچھالا جا رہا ہے. یورپ اور امریکہ کی سوسائٹی میں عورت کا جو مقام ہے وہ سب کو پتہ ہے. سندھ کے ضلع شکارپور کے گاؤں مزارجو کے کچے اور بڑے آنگن والے گھر میں صدف سومبرو اور اس کے خاندان کی دیگر لڑکیاں خوف اور بے یقینی کی کیفیت میں رہ رہی ہیں. صدف نے خیرپور یونیورسٹی سے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے اور انہیں خوف اس بات کا ہے کہ کسی بھی دن ان کے خاندان کی لڑکی کو جو جرگے کے فیصلے کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا, اس سے انہیں انتہائی خوف ہے. دیکھیے شکارپور سے نامہ نگار شرجیل بلوچ کی رپورٹ. شکارپور ضلع کے گاؤں مزارجو کی صدف اور اس کے خاندان کی دیگر لڑکیاں ایک خوف اور بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہیں. مبینہ طور پر ایک مقامی جرگے نے صدف کے چچا پر کاروکاری کا الزام عائد کر کے فیصلہ صادر کیا کہ جرمانے میں ایک لڑکی کا رشتہ بھی دیا جائے. پھر کہتے ہیں نا 20 لاکھ بھی لیں گے اور ایک سنگ بھی لیں گے. ہم خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کون سی لڑکی کا بچی کا لیں گے. اس لیے ہمارے یہاں کوئی بھی وڈیرا فیصلہ کرتا ہے نا پھر وہ دینا پڑتا ہے, ورنہ پھر کہیں گے گاؤں سے ہی نکل جاؤ, یہ گاؤں ہی چھوڑ دو. یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب صدف کے چچا وحید سومرو حالیہ بلدیاتی انتخابات میں گاؤں کے بااثر افراد کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اب اس خاندان کے مطابق جرگے کا فیصلہ نہ ماننے پر ان کی زندگیاں اس گاؤں تک محدود کر دی گئی ہیں. میرے اس جگہ پہ بھی آئے, بندوں پہ جو پریشر بھی دیا, اسلحہ بھی دکھایا کہ بھائی ہاتھ اٹھاؤ نہیں تو آپ بھوگ دو گے. نہیں بیٹھنے کی سزا مجھے یہ دی گئی
تو میرے کو ایک مظلوم لڑکی حفصہ سمرو جس نے میرے کو صرف ایز اے پمفلیٹوں میں دیکھا ہے، اس سے میرے کو کالا قرار دیا۔ اس لڑکی کو کیوں ٹارگٹ بنایا گیا؟ اس لڑکی نے ان کو کیا تھا، بولا تھا کہ اچھا یہ نہیں تھا کہ ہم مولوی صاحب کو ووٹ دینے سے زیادہ اس نوجوان پڑھا لکھا جو کامل لڑکا تھا ان کو ووٹ دے تو اچھا نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق اس کہانی کی مرکزی کردار حفصہ سمرو نے اپنے تحفظ کے لیے عدالت سے درخواست کی اور انہیں دارالامان بھیج دیا گیا۔ گو کہ کاروکاری کے اس معاملے میں اب تک کوئی عورت قتل نہیں ہوئی، مگر کاروکاری جیسے معاملے کی زد میں آنے والا پہلا شکار بھی عورت ہوتی ہے اور آخری بھی عورت، جسے جرمانے میں دیا جاتا ہے۔ شرجیل بلوچ، BBC، شکارپور، سندھ۔ BBC اردو کے پروگرام سہبین میں آگے چل کر دیکھیے گا، قطر میں غیر ملکی ملازمین کے لیے لیبر قوانین میں کون سی اصلاحات متعارف کروائی گئی ہیں، اور جواہر لال نہرو کے آباد کیے ہوئے انڈین شہر چندی گڑھ کے بارے میں خصوصی رپورٹ بھی سہربین کا حصہ ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ آج سے ملک میں کفالہ کا نظام ختم کیا جا رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں قطر غیر ملکی کارکنوں کے ساتھ جاری ناروا سلوک کے سلسلے میں خبروں میں رہا ہے۔ حقوق انسانی کی تنظیمیں قطر پر الزام عائد کرتی رہی ہیں کہ وہاں غیر ملکی مزدوروں کے حقوق نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اطہر کاظمی۔ کفالہ کے قانون میں تبدیلی کے بعد غیر ملکی ملازمین کو اپنی نوکری تبدیل کرنے یا ملک چھوڑنے کے لیے اپنے مالکان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قطر میں سن 2022 کے فٹ بال کے عالمی مقابلوں کے لیے تعمیراتی کاموں اور دیگر شعبوں میں لاکھوں غیر ملکی افراد کام کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سے افراد کو سخت اور مشکل حالات میں کام کرنا پڑتا ہے۔ قطر کی حکومت کے مطابق ملک میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے کفالہ کے نظام کی جگہ کانٹریکٹ کا قانون لایا جائے گا، جس میں ملازمین کے لیے نرمی اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ قطر کے ساتھ ساتھ دیگر خلیجی ریاستوں میں بھی کام اور کاروبار کے لیے کفالہ کا نظام رائج ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس نظام کو جدید غلامی کی شکل قرار دیتی ہیں۔ قطر کی حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی قانونی تبدیلیاں نہ صرف قطر بلکہ اس جیسے دیگر ممالک میں بھی غیر ملکی ملازمین کے حقوق کے احترام کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی اور غیر ملکی مزدوروں کے لیے ملک چھوڑنے سے پہلے اپنے مالکان سے اجازت لینا ضروری ہوگی۔ اطہر کاظمی، BBC نیوز۔ شام کے مشرقی شہر حلب میں حکومتی افواج چند دیگر علاقوں میں بھی باغیوں کے پسپا ہونے کے بعد شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ سرکاری ٹی وی پر دکھائے جانے والے مناظر میں باغیوں کے زیر انتظام علاقوں پر حکومتی افواج کی پیش قدمی کے بعد لوگوں کو خوشی مناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسون موبل کے چیف ایگزیکٹو ریکس ٹیلرسن کو اپنی کابینہ میں وزیر خارجہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلرسن کے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے قریبی تعلقات کے بارے میں خدشات کے باوجود یہ فیصلہ کیا ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ کے گورنر کے خلاف توہین قرآن کے مقدمے کے پہلے روز آج عدالت میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ گورنر پسوکی پرنما کا بھرائی ہوئی آواز میں کہنا تھا کہ وہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس وقت کے مایہ ناز فرینچ آرکیٹیکٹ لوکو بوزیے کو اس بات پر رضامند کیا کہ وہ پنجاب کے دارالحکومت چندی گڑھ کی تعمیر کریں۔ 20ویں صدی میں آرکیٹیکچر اور شہری منصوبہ بندی میں انقلاب لانے کا سہرا تو لوکو بوزیے کے سر جاتا ہے، لیکن ان کی نئی طرز تعمیر کی وجہ سے انہیں پسند بھی کیا گیا اور ناپسند بھی۔ بھلا وہ کیسے؟ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ لوکو بوزیے کو ایک پورے شہر کو ڈیزائن کرنے کا موقع اس وقت ملا جب نہرو نے ان سے پنجاب کی دارالحکومت چندی گڑھ کو تعمیر کرنے کی درخواست کی۔
They wanted the citizens of the state of Punjab and in India وہ as a پنجاب whole. اور پورے انڈیا کے شہریوں کے اس اعتماد کو بحال کرنا چاہتے تھے جو شاید بٹوارے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور مستقبل کے لیے ان کی امیدوں کو پھر سے جگانا چاہتے تھے۔ And to bring back the faith in the future. They wanted revolutionary ideas. شہر کو 30 رہائشی سیکٹروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر رہائشی سیکٹر میں دکانیں، ڈاک خانہ، اسکول، ہیلتھ سینٹر، کھیل کے میدان اور باغات موجود ہیں۔ سڑکوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کسی بھی گھر یا عمارت کا دروازہ شارع عام پر چلتی تیز ٹریفک کی جانب نہیں کھلتا۔ My grandparents were migrants from Pakistan. میرے دادا پاکستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ ہم بہت خوش قسمت تھے کہ ہم نے چندی گڑھ میں اس کشادہ پلاٹ پر یہ گھر لیا تھا۔ اس کے آگے اور پیچھے سبزہ ہے۔ Which had abundance of green, both on the front and the rear. Because of his creative genius. اپنی تخلیقی مہارت کی وجہ سے وہ مقامی طور پر دستیاب مال ہی استعمال کرتے تھے۔ وہ اینٹیں بہت مضبوط تھیں اور مٹی بھی بہت اچھی تھی۔ Was very good, The open hand monument signifies کھلی ہوئی مٹھی کا یہ نشان اس شہر کے تصور کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شہر دینے اور قبول کرنے کو تیار ہے۔ open to receive. لوکوبوزیے کی تخلیقات کے پس منظر میں پہاڑوں کی موجودگی ان کی تخلیقات کی شان و شوکت بڑھاتی ہے۔ Today we are fighting tooth and nail. آج ہم پس منظر میں موجود شیوالک کے اس پہاڑی سلسلے کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ پہاڑی سلسلہ شہری آباد کاری کی نظر ہو رہا ہے، اور لوکوبوزیے کا انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کا وہ خواب دم توڑ رہا ہے۔ میرے خیال میں اس سے شہر کو بہت نقصان ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کن خبروں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ قطر میں غیر ملکیوں کے لیے ملازمتوں میں کفالے کے نئے نظام، اور سوویت یونین کے آخری صدر میخائل گورباچوف کے بارے میں خصوصی فیچر آپ خاصی دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور میری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل_شاہ_زیب۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔